نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 97۔ وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ، اور جسے اللہ ہدایت دیتا ہے بس وہی ہدایت یافتہ ہوتا ہے۔ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُمْ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِهِ، اور جسے وہ گمراہ کر دے تو ہرگز نہیں پائیں گے آپ ایسے لوگوں کے لیے کوئی مددگار اس کے سوا۔ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا، اور ہم انہیں جمع کریں گے قیامت کے دن ان کے منہوں کے بل چلاتے ہوئے، اندھے، گونگے اور بہرے۔ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَاهُمْ سَعِيرًا، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، جب بھی اس کی آگ دھیمی ہونے لگے گی ہم اسے اور ان کے لیے مزید بھڑکا دیا کریں گے۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اللہم اجرنا من النار، آمین۔ اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ ہدایت اور گمراہی اللہ تعالیٰ کی مرضی کے تابع ہے، یعنی جو آدمی سیدھے راستے پر چلنا چاہتا ہے اور اس کی طرف وہ قدم بڑھاتا ہے اور اس کے دل میں لگن اور شوق ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے ہی بندے کو ہدایت دیتا ہے۔ تو جسے ہدایت اللہ تعالیٰ دیتا ہے وہی راہ راست پر آ جاتا ہے، اور جو خود غلط راستے کو اختیار کرتا ہے اور سیدھا راستہ اختیار نہیں کرنا چاہتا تو وہ اپنے غلط راہ کو اختیار کرنے کی وجہ سے گمراہی کی طرف چلا جاتا ہے، پھر اسے نہ کوئی راہ راست پر لا سکتا ہے اور نہ ہی اسے اللہ کے قہر اور عذاب سے کوئی بچا سکتا ہے۔ اس آیت میں ہدایت پانے والوں کے لیے جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے فَهُوَ الْمُهْتَدِ، یعنی ہدایت کا راستہ اور حق کا راستہ صرف ایک ہی راستہ ہے اور اسے اختیار کرنے والے کم لوگ ہوتے ہیں، اور جو گمراہوں کے لیے استعمال کیا گیا ہے کفر اور ضلالت کے لیے وہ فَلَن تَجِدَ لَهُمْ، یہ جمع کا صیغہ ہے، یعنی کہ کفر اور ضلالت کی راہیں بہت ہوتی ہیں اور ان کی تعداد بھی زیادہ ہوتی ہے۔ حق کا راستہ ایک ہوتا ہے اور اس کے چلنے والے بھی کم لوگ ہوتے ہیں، لیکن گمراہی کا راستے بہت ہوتے ہیں اور اس پہ چلنے والے بھی زیادہ ہوتے ہیں، اس لیے گمراہوں کی تعداد زیادہ ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا ہے کہ قیامت کے دن کافروں کو ہم ان کے چہروں کے بل گھسیٹیں گے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ القمر آیت 48 میں فرمایا، جس دن کفار جہنم میں اپنے چہروں کے بل گھسیٹے جائیں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ انہیں اوندھے منہ میدان قیامت میں محشر کے مجمع میں لایا جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے پیروں پہ چلایا ہے وہی سر کے بل بھی چلا سکتا ہے۔ یہ لوگ دنیا میں اپنی آنکھوں سے راہ حق کو یعنی سیدھے راہ کو دیکھ نہیں پاتے تھے، اپنی زبانوں سے کلمہ حق ادا نہیں کرتے تھے اور کانوں سے ان کو حق سننا گوارا نہیں تھا، یعنی کوئی سچی بات اور اچھی بات سننا گوارا ہی نہیں تھا۔ اس لیے قیامت کے دن اندھے، گونگے اور بہرے اٹھائے جائیں گے، ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، جس کی لپک اور تپش جب بھی کم ہوگی اللہ اسے اور زیادہ تیز کر دے گا، نعوذ باللہ۔ چونکہ انہوں نے مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر انکار کیا تھا، وہ کہتے تھے نا کہ جب ہم مر جائیں گے تو ہم کیسے دوبارہ زندہ کیے جائیں گے، اسی لیے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کے جسموں پر آگ کو مسلط کر دے گا جو ان کو کھا جائے گی، تو اللہ انہیں دوبارہ بنائے گا، اور اسی طرح فنا ہونے اور دوبارہ بنائے جانے کا عمل جاری رہے گا، تاکہ دنیا میں مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کا انکار کرنے کی وجہ سے اس دن ان کی حسرت میں اور اضافہ ہوگا۔ وہاں کی آگ جہاں مدھم پڑنے کو آئے گی دوبارہ بھڑکا دی جائے گی اور سخت تیز کر دی جائے گی، جیسا کہ فرمایا فَذُوقُوا فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا، یعنی اب سزا برداشت کرو،
سوا عذاب کے کوئی چیز تمہیں زیادہ نہ کی جائے گی۔ نعوذ باللہ۔ یہاں ہدایت کے بارے میں اہم بات سمجھ لیجئے کہ ہدایت دو قسم کی ہوتی ہے، ایک علمی ہوتی ہے اور ایک ہوتی ہے عملی۔ اب پہلی ہے کہ علم کی ہدایت۔ تو ہدایت جو ہے، علم کی ہدایت اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو دیتے ہیں، اور بہت سے لوگ جو ہے وہ علم حاصل کرتے ہیں، اور آج کل علم حاصل کرنا، کسی قسم کا بھی علم حاصل کرنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ آپ گوگل کریں اس چیز کے بارے میں اور آپ کو تمام معلومات مل جائیں گی اور مفید معلومات ملیں گی۔ اب دوسری ہے ہدایت عملی، یعنی عمل کرنے کی توفیق۔ اللہ تعالیٰ علم تو عطا فرماتے ہیں، مگر ہدایت عمل یا عمل کرنے کی توفیق چند ہی لوگوں کو ملتی ہے۔ یہ وہ توفیق ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ عنایت فرماتے ہیں، کیونکہ یہ اس آدمی کا ذوق و شوق، اس کی محنت اور عمل کرنے کی اس کی جو ایک لگن ہوتی ہے اس پر منحصر ہوتی ہے۔ جس کسی کو عمل کرنے کا شوق نہیں ہوتا، نہ لگن نہ جستجو، تو پھر اس کو ہدایت نہیں ملتی، تو اللہ تعالیٰ اس سے ہدایت کی توفیق چھین لیتا ہے اور سزا کے طور پر اسے گونگا، بہرا اور اندھا کر دیتا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔